السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعیہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ یقیناً یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنے معاملے میں باہم اختلاف کیا اور اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور بالآخر سب کو ہماری طرف لوٹ کر ہی آنا ہے سب کو۔ بس جو بھی نیک عمل انجام دے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور بے شک ہم اس کے لیے اس کے تمام اعمال لکھنے والے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 92، 93، 94 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، پہلی جو آیت کریمہ آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک تمہاری جو یہ امت ہے ایک ہی امت ہے۔ یہاں پر امت کے بارے میں اس کی تشریح کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اس کے علاوہ امام مجاہد، سعید ابن جبیر، امام قتادہ، عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہم اللہ، ان تمام مفسرین کے حوالے سے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الطبری کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک تمہاری جو امت ہے یہ ایک ہی امت ہے، تمہاری جو یہ جماعت ہے ایک ہی جماعت ہے، اس سے مراد دین ہے، یعنی ہماری جو شریعت ہے اس کو ہٹائیے اور ہمارا جو اسلام ہے یہ ایک ہی ہے۔ چاہے اس امت کے اندر ہو یا اس سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، سبھی کے اندر جو دین ہے وہ ایک ہی ہے۔ یعنی ایک دن کا مطلب یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام دین لے کر کے آئے وہی دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اسی دین کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام لے کر کے آئے، وہی دین لوگوں میں پھیلانے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور ہمارا بھی دین ایک ہے جو اسلام ہے، ان کا بھی دین اسلامی تھا۔ دیکھیے آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر اور تفسیر الدر المنصور کے اندر سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہ بتلا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ ان کو کس چیز کی فرما برداری کرنا چاہیے اور کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں تم تمام کا دین ایک ہی ہے، تم تمام کا دین ایک ہی ہے، دین الگ الگ نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تم تمام لوگوں کا رب ہوں، لہذا تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ ابھی اس کو اگر اور اچھے سے سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہاں پر عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، لیکن نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کرنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کرنا بھی عبادت ہے، حج کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کرنا بھی عبادت ہے، دوسری عبادتوں کو جو انجام دینا ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس کو فالو کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادت کا اصل مطلب ہوتا ہے بندگی، اور بندگی کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رب کا حکم آئے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے تو فوراً اپنے سر کو جھکا دینا اور اپنے عمل میں اس کو فوراً قبول کر لینا، یہی اصل میں عبادت ہے۔ سامعین اکرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم سورۃ المومنون آیت نمبر 51 اور 52 میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تمام رسولوں کو مخاطب کیا، اور تمام رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو تم لوگ وہ کھاؤ جو پاکیزہ ہے اور نیک عمل انجام دو، اور جو کچھ تم لوگ عمل کرو گے میں اس کو خوب خوب جان رہا ہوں۔ یہ عام لوگوں کو نہیں کہا جا رہا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسولوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب کے سب پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور تمہارے اعمال سے میں باخبر ہوں۔ اور آگے مزید کہا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، تم تمام کا جو دین ہے اے رسولو ایک ہی ہے، لہذا میں تمہارا رب ہوں، تم لوگ میرا تقوی اور میرا ڈر اپنے دل کے اندر بساؤ۔ تقوی اور ڈر کا مطلب کیا ہے؟ جو رب کا حکم ہے اس کے سامنے تم لوگوں کو جھک جانا ہے، یہی اصل میں دین ہے۔ ابھی لوگوں نے الگ الگ دین بنا رکھے ہیں، جس کے بارے میں ابھی ہم تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کے سامنے تھوڑی تفصیل پیش کریں گے کہ لوگوں نے الگ الگ دین بنا رکھے ہیں، لیکن ہم یہاں پر آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو اس روئے زمین پر بھیجا ہے سب کا دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کو اپنا رب ماننا، اسی کو اپنا عبادت کا حقدار سمجھنا، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانا، اسی کے حکموں کے آگے اپنے گردن کو اور اپنے سر کو اور اپنے گھٹنے کو بالکل ٹیک دینا، اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کے تمام اعمال کو انجام دینا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ یہ دنیا جب ختم ہوگی تو پھر ہم کو اسی کے بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ دنیا جب ختم ہوگی تو ہم کو پھر اسی کے بارگاہ میں جانا ہے، اور دنیا میں کیے گئے سارے اعمال کا حساب کتاب اس کے سامنے دینا ہے۔ سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء باب قولہ تعالی واذکر فی الکتاب مریم، حدیث نمبر 3443، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء جو ہوتے ہیں وہ علاتی بھائی ہوتے ہیں۔ علاتی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ باپ ایک ہوگا ماں کئی ہوگی۔ ابھی بہت سارے ایسے ہیں نا دنیا میں لوگ جنہوں نے کئی شادیاں کی ہیں، ایک بیوی ہے، دو بیوی ہے، تین بیوی ہے، اور تمام بیوی سے جو اولاد ہوتے ہیں سب کا باپ کون ہے؟ وہی ایک آدمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء جو ہے وہ علاتی بھائی ہیں، یعنی ان کا باپ ایک ہے، یعنی جو جڑ ہے وہ ایک ہے۔ جڑ کیا ہے؟ ایک ہے۔ وامہاتہم شتیٰ، شریعتیں الگ الگ ہیں۔ شریعتیں الگ الگ ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کی شریعت الگ ہے، یعنی ان میں عبادت کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں ان کی امت کے لیے عبادت کرنے کا طریقہ الگ، ابراہیم علیہ السلام کی جو امت ان کی عبادت کرنے کا طریقہ الگ، نوح علیہ السلام کی جو امت ان کی عبادت کرنے کا طریقہ الگ، اسماعیل علیہ السلام کی امت ان کی عبادت کرنے کا طریقہ الگ۔ یہ جو انبیاء کی جو الگ الگ طریقے ہیں سب کا مقصد کیا تھا؟ ایک اللہ کے سامنے جھکنا کہ اللہ نے جو کہا ہے بس وہی کرنا، دوسرا کچھ نہیں۔ اس کا دوسرا مطلب اگر کوئی نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سراسر لوگوں کو گمراہی میں لے جانے کے چکر میں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو الگ الگ شریعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام شریعتوں کے تمام نبیوں کے الگ الگ شریعتوں کا جو مقصد تھا وہ صرف رب کے حکموں کی تابعداری کرنا اور اس کی بندگی کرنا، دوسرا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے الگ الگ طریقے اور شریعت مقرر کر دیے۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر نبی کے ہر امت کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ جو تمہاری امت ہے ایک ہی امت ہے، وانا ربکم فاعبدون، تمہارا ہر ایک کا دین ایک ہی ہے، میں تم لوگوں کا رب ہوں، لہذا تم لوگ میری عبادت کرو، میری عبادت کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت مت کرو۔ آپ دیکھیے گا قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا ہے جنہوں نے صرف یہی حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے بچو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آڑے آئے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آڑے آئے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو،
ایک بہت بڑا عالم، اگر وہ بہت بڑا عالم ہے، دنیا کا بہت بڑا محدث ہے، دنیا کا بہت بڑا فقیہ ہے، اور اگر اس کا حکم مانتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑا جائے تو اسی کو طاغوت کہا جاتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے طاغوت کی تشریح کرتے ہوئے یہی بات واضح کیا ہے کہ ہر وہ ذات، ہر وہ ہستی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آڑے آئے، اسی کو طاغوت کہا جاتا ہے. اور تمام رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچے. اس لیے اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے فوراً کہا، کیا کہا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ. ہر ایک کا دین ایک ہی تھا، لیکن لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف کر دیا. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاملے میں لوگ علیحدہ ہو گئے، ٹکڑے کر لیا. ابھی دیکھیے گا، مسلمان ہے، سب آدمی مسلمان ہے، بہت ہی عام بات ہے یہ. سب آدمی مسلمان ہے، سب کہتا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، سب کہتا ہے کہ قرآن پر ہمارا یقین ہے، سب کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر ہمارا یقین ہے. لیکن جب حج کرنے جائے گا تو کہے گا کہ ہمارے مسلک کا حج کرنے کا طریقہ کیسا، ذرا سکھلائیے نا. کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ بولیے. یہ بات اگر جھوٹ ہو، بیچ چوراہے پر مجھ کو پکڑیے اور چپل سے ماریے مجھ کو. سب مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا ہے ذرا بتلائیے. یہ نہیں کہے گا. ہمارے مسلک میں جو حج کا جو طریقہ ہے ذرا بتا دیجئے. اسی کو کہتے ہیں اپنے معاملے میں ہر ایک نے اپنے آپ کو ٹکڑے کر لیا، الگ کر لیا. اسلام نے ہم کو یہ نہیں سکھلایا تھا. اسلام نے ہم کو یہ سکھلایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تم تمام مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہی اللہ کا کلام ہے اور نبی کا فرمان ہے، جو اصل میں ہمارے لیے جڑ ہے. یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، بہت ہی غور سے اور گہرائی سے سمجھنے کی بات ہے. بہت غور سے اور گہرائی سے اس بات کو یہاں پر اس آیت کریمہ کے ضمن میں سمجھنے کی بات ہے. ابھی نماز میں رفع دین کرتے ہیں نا، رکوع سے پہلے رفع دین کرتے ہیں اور رکوع کے بعد رفع دین کرتے ہیں. بات سمجھ رہے نا؟ اور 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر رفع دین کرتے ہیں. ایک آدمی جو رفع دین کر رہا ہے وہ یہ سوچ کر کے کر رہا ہے کہ یہ رفع دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے، تو وہ قرآن سے اور جڑ سے جڑ گیا، حدیث سے جڑ گیا وہ. اور جو آدمی رفع دین یہ سوچ کر کرتا ہے ہماری جماعت میں کرتے ہیں لوگ یا ہمارے مسلک میں کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں نا، امام شافعی کے مسلک والے مانتے ہیں نا، رفع دین کرتے ہیں نا امام شافعی کے مسلک والے. وہ یہ سمجھیں کہ امام شافعی نے کیا ہے اس لیے ہم رفع دین کر رہے ہیں. وہ جڑ سے نہیں جڑا، وہ فرقوں میں بٹ گیا، وہ جڑ سے نہیں جڑا. یہ بات بہت ہی باریکی سے سمجھنے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ. اور یہ لوگ اپنے دین میں باہم متفرق ہو گئے، الگ ہو گئے، ٹکڑے میں بٹ گئے. اور آگے کیا کہا؟ وَكُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. لیکن یاد رکھو ہر ایک کو لوٹ کر کے ہماری طرف آنا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. دنیا میں تو الگ کر لو گے، دنیا میں تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے ایسے کام کر لو گے جو قرآن میں نہیں اور حدیث میں نہیں ہے، لیکن لوٹ کر کے پھر کہاں جانا ہے؟ رب العالمین. ہم نے ابھی کہا تھا آپ کے سامنے، ہم نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ توحید یہ بھی ہے کہ یہ ہمیشہ یقین رکھنا ہے کہ آخرت میں ہم کو رب العالمین کے سامنے جانا ہے. جو آدمی یہ یقین نہیں رکھتا ہے، ڈھلمل یقین رکھتا ہے، وہ توحید ماننے والا نہیں ہے. دل میں یہ ہمیشہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں نا، اس کا جواب ہم کو رب العالمین کے بارگاہ میں آخرت میں دینا ہوگا. یہی کہتے ہیں ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، تمہارا دین ایک ہے. اور آگے اللہ نے ان لوگوں کی تردید کی جو دین کو ٹکڑے کر دیا. کہا اللہ نے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ. اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے، یعنی الگ فرقوں میں بٹ گئے. اللہ نے آگے مزید فرمایا وَكُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. اور ہر ایک کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے. اگر ان کا عمل اللہ اور اس کے رسول کی بندگی اور فرما برداری کے مطابق ہوگا ان کو کامیابی ہے، اور جن کا عمل اللہ اور اس کے رسول کی بندگی اور فرما برداری کے مطابق نہیں ہوگا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اور اسی لیے آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
اللہ نے فرمایا فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جو آدمی بھی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو۔ ایمان والا ہو کیا مطلب؟ ابھی ہم بھی کہیں گے ایمان والا ہے، یہ بھی کہے گا ایمان والا ہے، یہ بھی کہیں گے ایمان والا ہے، وہ بھی کہیں گے ایمان والا ہے۔ ایمان والا کا مطلب یہ کہ جو ایمان کا بھی طریقہ بتایا گیا ان 3 آیتوں کے اندر، جو آدمی ایمان والا ہوگا اور نیک عمل کو انجام دے گا، اللہ نے فرمایا فلا کفران لسعیہ، اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوششوں کا بھرپور بدلہ دے گا۔ اب جو بھی عمل کر رہا ہے، ہم لوگوں کو خود ہمارا عمل یاد ہے کیا؟ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے اعمال کر دیے ہیں جو ہم لوگ کو یاد ہی نہیں ہے، بھی نہیں یاد ہے، اس لیے اللہ نے آگے کہا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم ہر ایک کو لکھ رہے ہیں، پیدائش سے لے کر کے موت تک جو بھی کام کر رہے ہو سب اللہ لکھ رہے ہیں، صرف ہمارا نہیں، دنیا میں جتنے بھی آدمی آ رہے ہیں ہر ایک کا سنگل اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا ریکارڈ بنا رہا ہے، اور وہی ریکارڈ قیامت کے دن اس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ اگر اچھا عمل ہوگا تو ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ دے گا اور اس کے اوپر رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا